رمضان دے روزے تے فرض نے او دی بحث نہیں، لیکن نفلی روزے واسطے سرکار نو جیڑے مہینے دے روزے سب تو زیادہ پسند نے وہ شعبان دا مہینہ ہے۔ میرے آقا اتنے روزے رکھ دے رکھ دیا رمضان تک پہنچ جاندے نے۔ اتھے ایک اور بڑی اہم گل کر لگا، صرف میں ہی کملہ نہیں، اینا کو میں تے رتی بھی عشق نہیں رکھتا۔ یقین جانو سانو دے لئے عشق مصطفیٰ دی آئندہ بھی نہیں پتا، لیکن میں ایک بڑے پکے عاشق دی گل سنا۔ حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے امام محدث علامہ اللہ دے ولی، انہوں نے ایک بڑی اہم گل لکھی المعتقد المنتقد دے اندر صفحہ نمبر 129 تھی۔ آپ فرماندے نے لوگوں شعبان دے روزے حضور رکھے نے، بہت ساری روایات اس نے کثرت نہ رکھے نے۔ حضور شروع فرماندے نے صحابان دے نے اسی آکے ہون چھڑن گے نہیں، اور بعد اوقات حضور چھڑ بھی دیں دے نے اسی آگنے رکھن گے نہیں، لیکن کثرت نہ رکھے نے۔ ان بابے نے گال کیڑی کی تھی؟ بابے نے عشق والی گل کی تھی۔ فرمایا لوگوں شعبان دے روزے فرض نہیں، حضور رکھے نے، لیکن اگر کوئی مصطفیٰ دا غلام، بڑی اہم گل جے، کوئی حضور دا غلام شعبان دے روزے اس لیے رکھے اس وجہ تو رکھے کہ اس ماہ شعبان دے روزے سرکار نو پسند سانے، روزے تے رکھنے ہی نے رکھے اس لیے کہ سرکار نو پسند سانے۔ بابا کی ملے گا؟ فرمایا جڑا شعبان دے روزے اس واسطے رکھے کہ میرے آقا نو پسند سانے، انہوں مصطفیٰ دی شفاعت نصیب ہوئے۔ اس واسطے سانو تے نسبت مصطفیٰ دے خیال سرکار نو پسند ہے، سانو ہی پسند ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دوسرے مقام تے فرما دیا نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ دے نے سرکار پورے مہینے دے روزے شعبان تو سوا رمضان تو سوا جس مہینے میں رکھے نے وہ شعبان میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے سوال کیتا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ متعلق سوال ہویا، امی عائشہ فرما دیا نے کان یصوم شعبان الا قلیلا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلے بخاری دی روایت، مسلم دی روایت یعنی متفق علیہ، امی عائشہ صدیقہ فرما دیا پہلے لفظ ہوئی نے یصوم شہرن اکثر من شعبان، شعبان تو ود کے پورے مہینے دے روزے سرکار کسی اور مہینے میں نہیں رکھے۔ فَإِنَّهُ
كان يصوم شعبان كله حضور پورے شعبان دے روزے رکھنے نے اور حضور فرماندے نے خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فرمایا لوگوں میں تے پورے مہینے دے روزے رکھنا پیا وا تسی اونے رکھیا جے جنی طاقت ہے خذوا من العمل ما تطيقون جنی طاقت جی انہیں عمل کر لیا جی اے نہ ہوئے شعبان دے رکھ کے تے رمضان جو کہ رو ہی نہ جنی طاقت ہے میرے نال مقابلہ نہیں کسی یہ تے گل ہے نا سرکار دے صحابہ حضور نو کھاندیاں پیندیاں نہیں ویکھیا تے مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیتے افطار ہی نہیں کرتے کمزور ہونا شروع ہو گئے بیمار ہونا شروع ہو گئے نمازی گھٹ گئے سرکار نے فرمایا کی ہویا سونیا تو کھاندیاں پیندیاں نہیں ویکھیا تے اسی بھی کھانا پینا چھڑ دیتا ہے فرمایا صحابہ ایکم مثلی کون تواڈے چوں میرے ورگا تواڈے چوں کون میرے ورگا کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ انا ابیت عند ربی میں رات اپنے رب کو گزارنا وا تسی ویندے ہو کھاندے نہیں پیندے نہیں میں میرا رب مینوں کھواندا بھی ہے مینوں پلاندا بھی ہے اس واسطے فرمایا جنی طاقت اونا عمل کر لو فإن اللہ لا یمل حتی تملوا یہ دا بڑا سونا ترجمہ ہے بڑا مفہومن سونا ترجمہ ہے فرمایا غلامو اللہ دیندا نہیں تھکدا تسی لیندے نہ تھکیا اللہ نہیں تھکدا اللہ نہیں اکتاندا منگی جاؤ اللہ عطا فرمائے اکتایا جینا صبح منگو شام منگو جنی طاقت لے حاضری پیش کرو جب بھی آؤ گے دنیا داراں دے دروازے بند ہو جاندے نے انہاں دیاں بارگاہاں وچوں لین دے اوقات مخصوص نے اس ویلے آؤ گے تے لبے گا اس ویلے آؤ گے تے دکان بند دے دفتر بند دے مکان بند دے ملاقات بند دے فرمایا اکتایا جنا دنیا داراں دے بوئے بند ہوندے نے میرے رب دی رحمت دے بوئے اپنے بندیاں واسطے 24 گھنٹے کھلے نے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر میں قربان جاؤں اس مہینے دی عظمت و شان تھا اس مہینے دے مقام تو اور اس مہینے دے اندر پھر رب دے کرم دی برسات تے شب برات جیڑی کہ اتوار علی رات
ویکھو اللہ نے سانو زندگی سے پھر عطا فرمایا، اسی پھر بھی محروم رہیے تے ساڑھے مقدر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی دے 3 حالات نے، کنے؟ ایک ماضی جڑا گزر چکی ہے، ایک حال جڑا گزر رہا ہے، ایک مستقبل جڑا آنا ہے، او دے آن دی امید ہے، پتہ نہیں ساڑھی زندگی ہونی ہے کہ نہیں۔ آپ فرماندے نے اسی طرح مہینے بھی 3 نے، رجب گزر گیا، شعبان گزر رہا ہے، موجود ہے، رمضان آنا ہے، پتہ نہیں ادوں تک ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ فقیر کس طرح سمجھا دے نہیں، فرمایا شعبان موجود ہی، رمضان آنا ہے، انہیں تے آنا ہے، تو پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں۔ اس امید کہ رمضان آوے گا تو پھر نیکیاں دے بوئے کھلن گے تے کران گے۔ فرمایا رجب گزر گیا، ماضی ہے، شعبان موجود ہے، ایدی اہمیت رو جان، رمضان تو پتہ نہیں جانے کے نہیں آنا، شعبان آگے آئی، رحمت دے بوئے کھلے گی، رب دے رحمت پکار دی پئیا، بندے آیا آجا، لعنت القدر دے نصیب ہونی یا نہیں ہونی، وہ دی تے امید ہے، پر شب برات میں آ گئی آجا، اس رات رب دی رحمت پکار دی ہے، منگن والے آجا آجا، میرے آقا فرماندے نے اللہ کریم اس رات بنی کلب دیاں بکریاں دی تعداد دے برابر جہنمیوں نو جہنم تو آزاد کر کے جنت عطا فرما چھوڑا۔ میں قربان جاواں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت دی راویہ نے آپ فرما دے نے جبریل میرے کو لائے نے، عائشہ جبریل آئے نے، تے آگے آکھنے نے هذه ليلة النصف من شعبان، سونیا اے شعبان دی نصف شعبان دی رات یعنی 15ویں رات، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ قَلْبٍ وَلَا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاهد ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى آكل لوالديه ولا إلى مدمن خمر۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جبریل نے آگے دسیا ہے سونے آج دی رات اللہ بنی کلب دیا بکریاں دے والا دے برابر جہنمیوں دی بخشش فرماندا ہے۔ انی تعداد بنی کلب دیاں بکریاں دا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ انہاں دیاں بکریاں بہت زیادہ، انہاں دیاں بکریاں زیادہ تے پھر بکریاں دے وال، بکریاں دے وال گھڑ سکتے ہو؟ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی
سائے ہی نہیں، ہم تمہارے بکرم ہے کوئی سائے ہی نہیں، راہ دکھلو اسے کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ ان لوگاں دی بخشش، ان گناہگاراں دی بخشش، لیکن اس رات بھی جنہ وال اللہ رحمتی نظر نہیں فرماندا، میرے آقا فرمایا او ایک مشرک دی بخشش نہیں، ولا الا مشاہد چغل خور دی بخشش نہیں، نہیں قاطع رحم اپنی ذات دی وجہ تو اپنے قریبیاں نال، بہناں بھائیاں نال، ماں باپ نال قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری توڑن والا، انہاں نال دی بخشش رب نظر رحمت نہیں فرماندا، انہاں دی بھی بخشش نہیں ہوندی نا۔ او جڑا غرور و تکبر نال سلوار تحمد گٹھیوں تو تھلے لمکا چھڑدا ہے، غرور و تکبر دی وجہ تو یہ دی بھی بخشش نہیں۔ اور پنجویں حضور نے فرمایا شب برات سارے گناہگاراں دی بخشش ہے، لیکن سن لو جڑا ماں باپ دا نافرمان ہوئے او دی شب برات دی شب قدر وچ بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ایڈی مبارک رات، ایڈی کرموں والی رات، برکتوں والی رات، اس رات جنہ دی بخشش نہیں ہو کٹے کم بخت نے، او کنے نصیبہ سڑے نے۔ ماں باپ دے نام فرمان دی بخشش ہے، ولا الہ مدمن خمر، اور عادی شرابی، حضور فرمایا او دے وال بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ میں کس طرح عرض کراں تے کی عرض کراں کہ رحمت دے انہیں بوئے کھلے ہون تے پھر بھی بندہ محروم روے، تے پھر اپنے آپ تے غور کر، توبہ کر، اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جا، انہاں گناہاں تو توبہ کر لے، مشرک تے کلمہ پڑھ لے، گناہگار تے پکی سچی توبہ کر لے۔ توبہ پکی سچی ہو گئی، تیری توبہ کرن تے دیر لگنی ہے، بخشش آن تے دیر نہیں لگنی۔ او میاں صاحب فرماتے نے ایک گناہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے نکالا لکھ گناہ میرا مالک ویکھے اتے پردے پاوے، ایک گناہ لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاوے۔ میاں صاحب فرماتے نے میں پاپی مولا میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے بھریا نالی گناہ، اکو آسی تو ساڑے در دی نہ کوئی
ساڈے در دی نہ کوئی ہوگی پناہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نصف شعبان دی رات اپنی مخلوق والے نظر کرم فرماتا ہے، مطلع ہوتا ہے، ادھر نظر کرم فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِرٍ۔ فرمایا اللہ اس رات سب دی بخشش فرما دیتا ہے لیکن مشرک تے کینہ پروردی بخشش نہیں فرما۔ مشرک اور کینہ پروردی بخشش نہیں فرماتا۔ کڈے بڑے جرم نے سارے دی بخشش۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے راوی مولا علی ابن ماجہ دی حدیث پاک ہے اور مولا علی کو لو روایت کرتے ہیں معاویہ بن عبداللہ بن جعفر۔ اے جعفر کون ہے؟ مولا علی دا سکر ویر ہے۔ جعفر دے پتر نے عبداللہ، عبداللہ دے پتر دا نام ہے معاویہ۔ کئیاں نو سمجھ آئیے کئیاں نو نہیں آئی۔ بڑی تکلیف ہوندی ہے معاویہ تو نا، کئی کتے معاویہ نہ دے غلط معنی بیان کر دینے نہیں فیٹیرے ورگے اور دیگر اس کمپنی دے یہ معاویہ نہ رکھتے ہیں، معاویہ نہ رکھتے ہیں۔ وہ میں کیا کمینے ہیں ایک معاویہ بنو امیہ دا ہے، اے معاویہ بنی ہاشم دا ہے۔ حضرت معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب مولا علی شیر خدا کو روایت کر دے، مولا علی سرکار کو کر دے یہ میرے آقا فرما دے نے اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان جدو نصف شعبان دی رات آندی ہے غلاموں کی کرنا ہے؟ فرمایا فقوموا لیلہا رات قیام وچ گزارو، رات ذکر وچ گزارو، رات فکر وچ گزارو۔ قوموا لیلہا وصوموا یومہا او نہارہا رات قیام وچ گزارو، دن روزے وچ گزارو، غفلت وچ نہ گزارو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مِن مُبْتَلٍ فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ۔ میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے غروب شمس دے نالی اللہ کریم اپنی شان دے لائق آسمان دنیا دے جلوہ فرما ہے
قریب آ جاتا ہے. ہر رات بھی آتا ہے لیکن وہ پچھلی رات اے یاد رکھو ہر رات بھی ہے بھی حدیث پاک وہ دی رحمت پکار دی ہے ہر رات بھی وہ پچھلی رات تھی پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز بخشش منگل والی کار کھلا رحمت دا دروازہ ہر رات پچھلی راتی جا کے اعلان ہوتا ہے لیکن جدوں نصف شعبان دی رات ہوندی 15ویں رات ہوندی ہے ادھروں سورج غروب ہوتا ہے ادھروں اللہ کریم اپنی شان دے لائق آسمان دنیا تے جلوہ فرماندا ہے تے کی اعلان ہوتا ہے فرمایا ہے کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی بخشش دا سوالی او جدے کولوں منگتا منگے کچھ دے وہ بھی دیوے تے سخی ہے پر وہ کتا بڑا سخی ہے جڑا بلا کے آکھے کی لینا ہی مانگ الا من مستغفر کو بخشش منگنا لا فاغفر له مانگ لے میں بخش دے جیڈا بھی بڑا مجرم ہے توبہ کر لے میاں صاحب آج زیادہ ہوئی لکھ واری میں توبہ بھلنی تے جبیا دے ادوارا پھر بھی مولا فضل تیرے دی آس میں رکھڑی والا ہے کوئی بخشش منگنا لا آ جائے میں بخش دیا الا من مسترزقن ہے کوئی رزق منگنا والا فارزقہ میں رزق دے بوئے کھول دیا الا من مبتلا ہے کوئی پریشانیاں سے جکڑے ہویا ہے کوئی تکلیفاں سے مبتلا ہے کوئی آزمائشاں سے مبتلا ہے کوئی بیماریاں وباواں بلاواں وچ مبتلا آ جا مانگ لے تیرے منگن دی دیر میں تیریاں ساریاں تکلیفاں دور فرما دوں گا یہ تین شیمان دا ذکر ہو گیا بخشش رزق تکلیفہ آزمائشاں تین دا ذکر ہو گیا لیکن اگلے جڑے لفظ نے نا او بڑے ہی وسیع حضور فرماتے نے آواز ہوندی ہے الا قضا الا قضا یہ دا مطلب کی محدثین فرماتے ہیں مطلب ہے سرکار دسنا چاہتے ہیں اے میرے غلاماں انہاں تیناں دے
رک نہ جاویں انہاں تینوں دے منگنا بند نہ کر دی رحمت پکار رہی ہے قضا قضا اللہ قضا قضا جو نیک تمنا دل چ ہے مانگ لے منگنا تیرا کم ہے چولی پڑھنا خدا دا کر دے یہ آواز آتی رہتی آواز آتی رہتی ہے سونے کدوں تک رات جڑا سو گیا ہے عشاء پڑھ کے سو گیا تھوڑا جا آرام کر لے پھر اٹھ پائے پھر نہیں اٹھیا پھر اٹھ پائے اگلے پیر اٹھ پائے اگلے پیر اٹھ پائے کسے رات دے پیر بھی مقدر چمکڑ دے اٹھ پائے پکار لے عرض کر لے میرے آقا دی رحمت جوش سے فرمایا اے میرے غلامہ رب دی رحمت پکار دی رہی ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے فجر دے طلوع ہونے تو پہلو منگتا جا تے چولیوں بھردا جا تے میں تانوں ایک اس تو علاوہ بھی منگن دا مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے سبز گنبد کے سائے میں رزق بھی منگو بلاواں وباواں تکالیفاں تو خلاصی بھی منگو ایک فقیر دی گل بھی منو اے بھی منگو سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے
رحمت کھلا آج کی رات اپنے گناہاں دی معافی بھی منگو اللہ دے حضور اپنے آپ کو پیش کرو توبہ بھی کرو حقوق اللہ دی بھی توبہ کرو اور حقوق العباد دی اللہ اپنے حق معاف فرما دے گا پھر بندیاں دے حق اونی دیر تک رب معاف نہیں کرنے جنی دیر تک بندیاں کو کیتی ہوئی زیادتیاں دی معافی نہیں ایک حدیث پاک سن لو حضرت ابو ہریرہ فرما دینے رحم اللہ عبدا کانت لأخیہ مظلمت فی عرض او مال فجاعہ فاستحلہ قبل ان یؤخذ فرمایا اللہ اس بندے تے رحم سونیا کیڑے بندے تے فرمایا اس بندے تے جدے کولوں اپنے مسلمان بھائی دے خلاف کوئی ظلم ہویا ہے کوئی زیادتی ہوئی ہے عزت دی زیادتی کی تھی سو یا مال دی ایک کئیاں واسطے قاضیاں حفظاں واسطے بھی پیغام ہے فرمایا اللہ اس بندے تے رحم فرمائے جدے کولو اپنے مسلمان بھائی دی عزت دے متعلق یا مال دے متعلق کوئی ظلم ہویا ہے فجاءہو او دے کول آگئے فاستحلہو اور انہوں آکھیا سو معاف کر دے اپنے حقوق حلال کرا لے معافی مانگ لے قبل ان یؤخذ اس تو پہلوں کے پڑھے آ جائے پڑھے جان تو پہلوں آ کے توبہ کر لے معافی مانگ لے تو حضور فرمودن اللہ ایسے بندے تے رحم فرمائے اگلے جڑے لفظ نے نا وہ بڑے عام میرے آقا فرمودن وَلَيْسَ سَمَّا دِینَارٌ وَلَا دِرْہَمٌ پھر نہ کیا جو دسیا نہیں اوتھے درم نہیں جے کام آنے اوتھے دینار نہیں جے ہونے کیا کہو گے پیسے دے کے چھوٹ جائیں درم و دینار نہیں ہونے میرے آقا فرماتے نے جیڑا بغیر معافی منگن تو اسے حال اچ مر جائے اپنے حقوق معاف نہ کراوے سنیا کی ہوئے گا فرمایا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَّلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فرمایا اگر اودیاں نیکیاں ہوئیاں تے او نیکیاں لے کے جنہاں تے ظلم کیتا سو انہاں دے حوالے کر دتیاں جان گیاں نیکیاں مک جان گیاں اگر نیکیاں نہ ہوئیاں تے پھر انہاں دے گناہ اے دے ذمہ پا دتے جان اس واسطے بندے اس رات کو غنیمت جان دیو حقوق اللہ بھی معاف کرا لے تے حقوق العباد بھی معاف کرا لے اپنی انا اپنا تکبر اپنی کوشش کو ختم کر کے اپنے مسلمان بھائی کو اگر کوئی ظلم زیادتی ہوئی معاف کرا لے تاکہ تیریاں معاشر کے میدان نیکیاں بچ جان تے انہاں دے گناہ تیرے ذمہ نہ پے یہ معاملہ بہت اہم ہے اسی نماز روزہ تے بڑا کرنے ہیں صلاۃ التسبیح بھی پڑھنے ہیں سویرے روزہ بھی رکھنے ہیں تے بغدہ انجی وڈنے ہیں ظلم زیادتی انجی جاری یہ کام نہیں چلنا اس طرح گڈی نہیں چلنی باجی خیر ہی خیر پڑ جاؤ اے دنیا دن چار دہاڑے
کی تھو لے جانا راضی کر لے مدینے والا جے تو جنت جانا سوچ یار میں ایدے سامنے بے عزت ہو جاؤں گا یار میں معافی مانگ لئی تے میری عزت کٹ جانی ہے میں تواڈے سارے کو معافی مانگ اگر میرے کسے جملے تو اے 17 سال تواڈی کسے دی دلداری میں ممبر رسول تے بیٹھ کے معافی مانگ جڑا جڑا مینوں سندا پیا فیس بک تے میں انہاں کو معافی مانگ خدا رسول واسطے معاف کر یہ عزت کٹ دی نہیں زمانے دی نظر پاویں تیری عزت کٹے خدا رسول دی نظر عزت بچ جائے گی اے نا ایک اور گل اے نا سوچ انہیں نہیں منگی تے میں کیوں منگا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے او بھائی تو اپنی نبیڑ تینوں چور نال کی تو پگڑی سنبھال تینوں اور نال کی تو اپنا کام تے سدھا کرنا تو اپنی نجات دا سامان تے کرنا اللہ انہوں بھی توفیق دے دے وے تیرا دوسرا بھائی تیرے کول مانگ لے گا تے او دا بھی بیڑا پار تو تے اپنا بیڑا پار کرا نفرتاں مکاؤ میرے آقا فرماندے نے بشرو ولا تنفرو او بشارتاں ونڈو نفرتاں نہ ونڈو یسرو ولا تعسرو حضور فرماندے نے آسانیاں پیدا کرو مشکلاں نہ پیدا کرو تے اگر کوئی آ جائے نا کوئی تیرے کولوں معافی منگن آ جائے تو یہ نہیں ہوتے پھڑیاں سب پڑھ کے شکی جائے وہ آگے ہی تے کوئی گل نہ کر اس ویلے آخ دے میں تینوں معاف کیتا رب کعبہ دی قسمیں تو سرکار دی حدیث پاک دا مفہوم ہے تو اپنے مسلمان بھائی نوں معاف کرنا ہے اللہ تیرے گناہاں نوں معاف فرما راو صاحب فرماتے ہیں کہ سلطان باہو نہیں آج پڑیا چلو میں ویچ ویسے ایڈ ہے سی لیکن ٹائم چونکہ چلتا گیا میں کی عرض کیتی سی کہ جڑا شعبان دے روزے اس لئے رکھے کہ سرکار نو پسند دے انہوں شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو رہی ہے تے میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں اللہ نے فرمایا محبوبہ نصف امت بغیر حساب تو لے جا سونیا ادھی بغیر حساب تو لے جا یا شفاعت نو اختیار فرما لے میرے آقا نے عرض کیتی مولا میں ادھی دا نہیں میں پوری دا سودا کرنا ہے میں شفاعت نو اختیار کرنا ہے اے بابا باہوئی اندر پہ بسم اللہ اس میں اللہ دا اے بھی گیڑا بھارا نال شفاعت سرور عالم یہ چھٹ سی عالم ساگا حقوں بے حق درود
بساگا میں قربانی دنوں تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا درود پاک دی کثرت کرو. امام قسطلانی فرماؤندے نے اے جڑی آیت ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اس مہینے چ نازل ہو جائے. اس واسطے درود پاک دی کثرت کرو, درود شریف کثرت نہ پڑھو, صدقہ نبی پاک دا انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ نال سادہ بیڑا پار ہو جائے گا. پھر غلام کی آکھے گا صدا و صدا روے تیرا دوارا رسول اللہ جتھے الدہ غریباں دا گزارا ملانو مان ڈال رانگے نالے ریالہ سنیا نور صرف تیرا سہارا سہارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک عقیدہ ختم نبوت کافر کافر قادیانی کافر 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 جیڑا قادیانیوں نو کافر نہ منے او لعنتی بڑا کافر. سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا شفيعا كل داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا انہیں جلد تم بلانا مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب
جلد آنا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آخری لمحے جب آئیں کاش وہ تشریف لائیں آخری لمحے جب آئیں کاش وہ تشریف لائیں اپنے جلووں میں گھمائیں جھوم کر ہم گنگنائیں یا نبی سلام علیکہ رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ آل و اصحاب رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم قدير تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا اللہ کریم ہم سب کا مل کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا قبول و منظور فرما اس درود و سلام کی برکت سے ہم سب کی زندگی کے سابقہ صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما پکی سچی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما عالم اسلام پہ مہربانی فرما پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پاکستان کو استحکام نصیب فرما یا اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی غیبانہ مدد فرما غزہ کے مجاہدوں کی غیبانہ مدد فرما یا اللہ صہیونیوں کا بیڑا غرق فرما یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما یا اللہ ان کے ناپاک عزائم کو تباہ و برباد فرما حکمران اسلام کو مالک و مولا اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما میرے مالک و مولا بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ نافعہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما صدقہ حضور کے لعاب دان شریف کا جو ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ شفاء کلی عطا فرما بے روزگاروں کو رزق حلال بے گناہ قیدیوں کو رہائی بے اولادوں کو صالح نورینہ اولادیں عطا فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک فرما ان کے بخت بیدار فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک فرما ان کے بخت بیدار فرما
میرے مالک و مولا مولا علی شیر خدا اور سیدہ زہرا کی شادی پاک کا صدقہ، جن کی بچیاں بچے جوان ہیں ان کی شادیوں کے بہتر نیک اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ سب کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکھ چین اور راحت عطا فرما۔ میرے مالک و مولا آنے والی مبارک رات میں ہمیں اپنے اعمال کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہر لمحہ تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے، تیری بارگاہ سے توبہ کی امید رکھتے ہوئے مالک و مولا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس مسجد کو اور رونق عطا فرما۔ جملہ انتظامیہ، جملہ نمازیوں کی، جملہ پیر بھائیوں کی جو دور دراز سے قرب و جوار سے دوست احباب آتے ہیں، سب کو خیر و عافیت سے لے کے آیا ہے مالی، خیر و عافیت سے منزل تک پہنچا، سب کی خالی جھولیوں کی اور اپنی رحمت سے بھرپور فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ یا اللہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو بار بار رمضان مدینہ نصیب فرما، رمضان مدینہ نصیب فرما۔ جدوں سا آخری ہون مدینے دی گلی ہووے، نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم اے زندگی ہووے، نظر جالی تے ٹک جاوے پڑھاں سونے دیاں نعتاں، میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہووے۔ مالک و مولا زندگی شان والی موت ایمان والی، اور جب وقت نزا آئے تو مالک و مولا اپنے محبوب کے قدمین شریف مین میں 2 گز زمین نصیب ہو جائے۔ اللہم ارزقنا زیارت حبیبک الکریم، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک الکریم، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک الکریم۔ اللہم ربنا تقبل منا بحق گنج بخش فیض عالم، ناقصاں را پیر کامل را رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، سخی کر کرم کروا کرم، داتا جی کر کرم کروا کرم، دونوں۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا